بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام قرآن نقطہ کے ساتھ آپ کا میزبان عامر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ آج کے ہمارے مہمان جناب مبارک احمد ملی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جانا، ان سے گفتگو کریں گے، اور انہوں نے ایک تنظیم معاونت قانون و انصاف کے حوالے سے بنا رکھی ہے، اور اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جی ملی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی ملی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ معاونت دنیا، معاونت پاکستان، معاونت قانون انصاف، یہ سارے اس میں نام ہم ڈسکس کیے تھے، تو آپ کے مائنڈ میں کیسے یہ سوال آیا معاونت کا جانا، کیسے ذہن میں نام آیا یہ؟ معاونت کا لفظ جو ہے نا جی، یہ تو قرآن پاک کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ جی تعاونوا علی البر والتقوی جی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ تعاون جو ہے نیکی اور تقوی میں تعاون، اور برائی اور عداوت میں عدم تعاون۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس موجودہ متصادم دنیا میں جی ہم تصادم سے گریز کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی حد تک اپنی طرف دیکھا جائے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں کسی معاملے کی اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے۔ کسی اچھائی کے لیے۔ جی چونکہ اس وقت اچھائی کا کام کرنا بہت مشکل ہے ماحول میں، ٹھیک ہے۔ نیکی کا پھیلانا بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے کا تعاون جو ہے وہ بہت لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہر بندہ، ہر آدمی یہاں اس وقت، میں نے جو میری آبزرویشن ہے، میں نے دیکھا ہے جی کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے بجائے دوسروں کی اصلاح پر ڈٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایمان کی کافی بلندی پر محسوس کرتا ہے، جی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، ہر دوسرے بندے کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ارطغرل ہی بن جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ حالانکہ ارطغرل جو تھا وہ تو حق پر کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے۔ یہاں ہم وہ سارے صلیبیوں اور منگولوں سے ملے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مجاہد ہیں، ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنی حد تک جتنا اس کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو نیکی اور تقوی میں تعاون کی بات ہے جی اس سے گریز کرتا ہے۔ جب اس سے بات کرتے ہیں کہ آپ نیکی کرو، تعاون کرو تقوی میں، تقوی کی اپنے اندر پیدا کرو، تو اس کی طرف نہیں آتا، دوسروں کی اصلاح میں بڑا لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ واہ کیا بات۔ تو یہ ہم بہت ساری دنیا میں فتوحات کر رہے ہیں، لیکن اپنے اندر کی طرف جھانکنے کو تیار نہیں ہے، اپنے افکار کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ خیال آیا کہ یہ آیت جب میں نے پڑھی تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے اس دور کی مشکلات کا حل ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے سے نیکی اور اچھائی میں تعاون کریں، اور ہم کسی برائی کو نہ ماریں، ٹھیک ہے۔ ہم برائی سے کوئی جھگڑا نہ کریں، لیکن اس کو اپریشیٹ نہ کریں، برائی کو ہم تعاون نہ دیں، عدم تعاون کریں ان سے، عدم تعاون کریں اس سے۔ تو اس سے بہت سارے ہمارے جو اصلاح کا پہلو ہے وہ آگے آتا ہے۔ لیکن تعاون کو ایک آپ تھوڑا سا مزید دیکھیں کہ تعاون میں آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور واسطہ ہے۔ جس طرح ہمارے عام لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اپنا ٹھیک کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہے اسی طرف، لیکن یہ اپنا ٹھیک نہیں ہے، ایک دوسرے سے مل کے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ وہی ایک دوسرے کے یہ جو کڑیاں ہیں نا، ان کو جوڑ کے ایک زنجیر بنانی ہے۔ زنجیر بنانی ہے، اور یہ زنجیر جو ہے وہی آپ کی جو نیکی اور تقوی کی زنجیر ہوگی۔ بلکہ آپ کی اسی بات سے، آپ کی ہی بات کو اس میں اگر مجھے ایک اچھا سا اس میں سوال سے کوٹ کروں گا آپ کی اس میں جو ہے نا پروگرام کے حوالے سے،
کہ بڑا ماشاءاللہ اچھی اس حوالے سے گفتگو کی کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، ہوا جب دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر ہے۔ بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں۔ اچھا یہ اس میں اس سے مراد کیا ہے، اس میں آپ نے جانا معاونت سے؟ معاونت سے مراد یہی نا جی کہ ہم ایک ایسی تنظیم ہو جو ایک دوسرے کو نیکی میں مدد دے، کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا نیکی کے بارے میں بھی میں، چونکہ وہ بھی ایک اسلامی اور قرآنی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، لیس البرا، بر کہتے ہیں نیکی کو، لیس البرا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ والیوم الآخر وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وآت الزکاة وإقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس میں متقی بھی آ گئے اور نیکی بھی آ گئی۔ نیکی اور تقوی میں ہم نے جب کسی کو تعاون دینا ہے تو ایمان پہلی بات ہے، دوسروں کی مالی معاونت مدد دوسری بات ہے، تیسری بات نماز اور زکوٰۃ ہے، اور عہد کی پاسداری ہے جو کہ کریکٹر کی بات ہے، اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے۔ تو اس طرح جو نیکی اور تقوی میں ہم کرتے ہیں بات، اس کا ایک پرسپیکٹو بہت وسیع ہے۔ اس وسیع پرسپیکٹو کو اب ہم اگر لے کے چلیں تو ہمارے اس سماج میں ہی نہیں، پوری دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت جنگ و جدال میں، تصادم میں پھنسی ہوئی ہے، اور جنگ و جدال اور تصادم میں اس حد تک چلی گئی ہے کہ شاید اس کا واپس آنا مشکل نظر آتا ہے، کہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے، آپ دیکھیں کہ 5th جنریشن وار میں ہم جا پڑے ہیں، چلے گئے ہیں۔ ہاں جی، 5th جنریشن وار کیا ہے؟ بے اصولی، لادینی، غلط کاری، کوئی اس کا اصول نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کر لیں، بے گناہوں کو مار دیں دھماکے کر کے۔ وہ بہت ساری ایسی ڈیوائسز بنا رہے ہیں کہ جن سے آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ 5G کی آپ ٹیکنالوجی دیکھیں، اس کے بارے میں ہمارے جو بہت سارے ہاں جی سائنٹسٹ اور چینلز ہیں وہ بتا بھی چکے ہیں کہ اس کے کیا کیا پرسپیکٹو ہوں گے۔ آپ جس طرح پہلے انڈر ورلڈ ہوتی تھی، اس وقت جرم کی دنیا میں ڈارک ویب ہے، وہ بھی آ چکی ہے۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو تہس نہس نہیں کر سکتے، ان کو ساروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ لیکن ہم اپنی ذات کی حد تک، اپنے قریبیوں کی حد تک، اپنے ان لوگوں کی حد تک جو اچھائی میں کچھ نہ کچھ یقین رکھتے ہیں، ان کو بہتر معاونت دے کے اچھائی کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ ہمارا بنیادی جو ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی ملک صاحب۔ جی جناب علی۔ جی ملک صاحب، آپ معاونت پہ ہی ڈسکس کر رہی ہیں، تو اب اس کا مقصد کیا ہے معاونت کا جو ہے نا، اس کو تنظیم کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد تو میں نے جو گزارش کی ہے کہ اس میں انسانیت کی ایک فلاح اور انسانیت کی بہتری ہے، نیکی کی پروموشن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اس وقت اس بات کو تو تسلیم کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا لفظ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے،
ہر بندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی پر یقین نہ کرو، کسی کا اعتبار نہ کرنا، بے اعتباری ہو جانا، بے یقینی ہو جانا، بالکل صحیح. بے ایمانی ہو جانا، یہ سارا کچھ اسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو لفظ ہے نا، یہ ذرا اچھا خوبصورت سا لفظ ہے. یہ قبول کر لیتے ہیں سارے کہ یار یہ ہمارا جو سماج ہے اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بہت ہے، لیکن وہ اس بات پہ نہیں آتے کہ ہم غلط ہو چکے ہیں جی. اور اس کی اصلاح کے لیے میں یہی بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جس کو جو اچھائی میں تھوڑا بہت یقین رکھتا ہے، اگر اس کی ہیلپ ہو، اس کی سپورٹ ہو، اس سے معاونت کی جائے، اس کو تعاون دیا جائے، تو وہ اپنے ایمان، یقین اور اس ڈیفیسٹ کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے. اور وہ ڈیفیسٹ ہم انڈیویجولی ایک دوسرے سے مل کے کولیکٹیو ہونا ہے، اور کولیکٹیو ہو کے اس ڈیفیسٹ کا اسی طرح ہی ایک حل دینا ہے جس طرح وہ خراب ہو. آپ کے خیال میں ممکن ہے، کوشش ممکن ہے، ممکن ہے. آپ دیکھیں، ہاں جی، آپ دیکھیں کہ کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی رشوت دیتا ہے، آپ اگر نہیں کرتے ہو، نہ دیتے ہو نہ لیتے ہو، نہ اس کو آپ پروموٹ کرتے ہو، نہ آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہو. ایک رشوت خور بہت بڑی گاڑی میں آتا ہے، آپ اس کو بجائے اس کے کہ سلوٹ کریں، اب اکثر لوگ سلوٹ کرتے ہیں کہ اس کی گاڑی بڑی ہے، حالانکہ اس نے بڑی کرپشن کی ہے. تو اس بندے کو نہیں، جس نے میں جس کی بات جو جانتے ہیں آپ، اسی کی بات ہے نا. جانتے بوجھتے ہم اس کی عزت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے پاس گاڑی آ گئی ہے. بے شک وہ ایک رشوت خور افسر ہے، بے شک وہ کسی کرپشن میں الجھا ہوا ہے، ہاں جی، بے شک وہ کوئی کاروباری بزنس مین ہے اور اس نے ایسے کرپٹ ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کو پتہ ہے تو کم از کم آپ اس کو اپریشیٹ نہ کریں، آپ اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، آپ اس کو اپنے ایمان کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کریں اور اس کو پتہ ہو کہ یہ مجھے جانتا ہے. تو جب یہ لوگ ایسے آپ کے اکٹھے ہوں گے، آپ کے اس طرح کے اس چین میں آئیں گے، تو اسی طرح یہ آہستہ آہستہ سماج کی درستگی آتی ہے. سماج کو درست کرنے کے لیے کوئی اوپر سے اتار تو اب آنے نہیں ہیں. وہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے تھا وہ دے دیا. اب تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. دوسروں کو مار کے چلتے ہیں یا اپنی اصلاح کر کے ساتھ ساتھ ایک اصلاح کے لیول پہ چلتے ہیں. تو جی مولوی صاحب، میرا اس میں لاسٹ جناب سے کویشچن یہ ہوگا کہ قانون و انصاف کے حوالے سے، قانونی نقطہ کے حوالے سے، کہ اب جو ہے نا معاونت کو ہم قانون و انصاف کے اس میں زمرے میں جب لے کے آتی ہیں تو اب کیسے ممکن ہو پائے گا؟ آج کل دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری اس میں وکلا کمیونٹی بدنام بھی ہے، وکلا گردی کے نام سے وغیرہ وغیرہ. جو ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے اس میں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اس میں معاونت کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کورٹس میں، عدالتوں میں، نظام عدل میں قانون کی حکمرانی ہو. جب تک افراد کی حکمرانی یا عمل دخل رہے گا آپ اصلاح نہیں کر سکتے. قانون کی حکمرانی کے لیے کہ یہاں جو قانون لاگو ہونا ہے وہی ہو رہا ہے. کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہ اس میں کسی کو ریلیف دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی جدوجہد کرنی پڑے گی کہ جو لوگ ایسے اپنی ایک تھوڑی سی عہدے داری بنا کے یا اس طرح کے کوئی اختیار یا تعلق بنا کے وہ ایک ایجنٹ بن جاتے ہیں، بارگیننگ ایجنٹ بن جاتے ہیں، تو وہ بارگیننگ ایجنٹس جو ہیں ان کو آپ نے اپریشیٹ نہیں کرنا، ان کو پروموٹ نہیں کرنا، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی. اور جوڈیشری کے حوالے سے بھی وہ ججز جو عدالت میں بیٹھ کر قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. ان کو سپورٹ کریں گے کہ اگر وہ کوئی ایسے لوگ آتے ہیں جو ان کو دباؤ کے تحت کوئی ایسا فیصلہ لیتے ہیں اور وہ اگر آپ کو کل کو بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آپ کا تعاون ہونا چاہیے، تو ہمارا تعاون ان کے ساتھ یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ان کو دباتے ہیں ہم ان سے جھگڑا نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، ان کے لیے ہم ان کو ووٹ نہیں کریں گے، ہم ان کے ووٹ میں کوئی نہ کوئی دیکھیں گے کوئی راستہ کہ جس میں وہ لوگ پیچھے ہو سکیں.
جی ناظرین، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔